ابو جعفر منصور سے کسی نے پوچھا، ابو جعفر منصور بڑا عالم، اللہ کی شان، بنو امیہ کی بنیاد رکھی عبد الملک ابن مروان نے. وہ تو ایسے علم والا تھا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کے بعد کس کی طرف رجوع کریں کا، تو کہا اس قریشی نوجوان کی طرف، عبد الملک کا اشارہ کیا. اور بنو عباس کی بنیاد رکھی ابو جعفر منصور نے، وہ بھی بڑا راسخ فی العلم انسان. تو ایک دن اس سے کسی نے پوچھا 21 برس حکومت کی کہ آپ کو اللہ نے اتنا کچھ دے دیا، کوئی خواہش باقی ہے؟ کہنے کہ ہاں ایک خواہش باقی ہے. اب وہ کیا ہے؟ کہ کاش حدیث کی محفل ہوتی، میرے چاروں طرف طلبہ ہوتے اور مجھ سے کہتے امن حدثتا، یہ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے کہاں سے بیان کی ہے؟ تو پھر میں انہیں کہتا حدثنی فلان عن فلان عن فلان، کہ بس یہ حسرت دل میں رہ گئی. تو اگلے دن وہ جو تھے درباری، وہ قلم دواتیں لے کر آ گئے اور کاغذ لے کر آ گئے، اور ان کو تو شیشے میں اتارنا آتا ہے نا، خوشامد ایک فن ہے پورا. تو انہوں نے اگلے دن آ کے محفل جمائی اور کہا امیر المومنین حدثنا، آپ ہمیں حدیث سنائیں. تو وہ ہنسنے لگا. ان کا لستم بہم، تم وہ چہرے نہیں ہو، تم وہ نہیں ہو. لستم بہم کا ترجمہ ہے ہماری زبان میں یہ منہ اور مسور کی دال ہے نا، مثال مشہور ہے نا، یہ منہ اور مسور کی دال. اس کا شان نزول یہ ہے، شاہ عالم ثانی مغلیہ بادشاہ تھا جس کے دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی دلی میں داخل ہوگی تو مغل سلطنت ڈاواں ڈول ہوگی بالکل. اس کا باورچی تھا محمد حسین، وہ چھوڑ کر وہاں سے چلا بہاولپور آنے کے لیے. یہاں عباسی تھے اچھے مضبوط. راستے میں رنجیت سنگھ سے ملاقات ہو گئی، لاہور پڑتا تھا. اس نے پیشکش کی کہ تو میرے پاس نوکری کر لے. میں کہا چلو تمہارے پاس کر لیتا ہوں. تو اس نے پوچھا کیا لوگے؟ کہنے لگا میں وہاں تو 300 روپیہ اور روٹی لیتا تھا. اس نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، میں وہ تو ہندوستان کا بادشاہ، میں پنجاب کا، میں تو 100 روپیہ دوں گا اور روٹی دوں گا. اس نے کہا چلو ٹھیک. اس نے کہا میرے خاندان کے 16 افراد ہیں، 8 دن پکاؤ گے، 8ویں دن حساب دو گے. بہت اچھا. تو اس نے مسور کی دال پکائی پہلے دن. تو رنجیت سنگھ کی بیوی تھی مہارانی جندہ، بڑی چادر. اس نے جو کھائی تو اس نے کہا یہ کس نے پکائی؟ تو نے دال پہ 72 روپے لگا دی، تو میرا خزانہ خالی کرے. انہوں نے کہا جی دال تو 2 آنے کی لگی، 71 روپے 14 آنے کے مسالے لگے. انہوں نے کہا بھی تو میرے وارے کا نہیں. کہا جی اس سے کم درجے کی میں دال نہیں پکا سکتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر تو چھٹی کا. وہاں سے چل پڑا. دوپہر کے کھانے میں جب مرغ آیا پکا ہوا، سکھ تو گوشت کھاتے، تو رانی نے جو ایسے بوٹی اٹھائی نا ٹانگ کی، اور ایک ایسے اس نے ایک اس کا جو نوالا لیا تو اس نے اٹھا کے بوٹی ایسے ماری دیوار پر. کہ یہ کس نے پکایا؟ انہوں نے کہا نیا باورچی رکھا. انہوں نے کہا محمد حسین کہاں ہے؟ کہ اس نے تو دال پہ 72 روپے لگا دیے، میں نے نکال دیا. تیری ایسی تیسی، تو کون ہے نکالنے والا؟ اس کو واپس لاؤ. جو اللہ سے نہیں ڈرتا بیویوں سے پھر ڈرتا. اس نے کہا پکڑو بھائی اس کو پکڑو. تو محمد حسین جو تھا یہ رائمنڈ کے قریب پکڑا گیا، مانگا منڈی سے آگے ایک جگہ. تو انہوں نے کہا چلو تمہیں مہاراج بلاتے ہیں. تو اس کے منہ سے یہ نکلا تھا یہ منہ اور مسور کی دال. انہوں نے کہا یہ میں اس قابل نہیں ہے، جاؤ جاؤ. ان سے لڑ پڑا، وہیں قتل ہو گیا، واپس نہیں گیا. ابو جعفر نے کہا لستم بہم، جاؤ جاؤ یہ منہ اور مسور کی دال. انما ہم الدنسۃ ثیابہم. حدیث کے طلبہ پتہ ہوں کون ہوتے ہیں؟
فإنما هم الدنسۃ ثيابهم، ان کے کپڑے میلے، المشققۃ ارجلهم، چل چل کے ان کے پاؤں پھٹے ہوئے، الطویلۃ شعورهم، ان کے بال پراگندہ بڑھے ہوئے، رواد الآفاق، عالم میں پھرنے والے، قطاع المسافات، لمبے لمبے سفر کرنے والے، تارتن بالیمن، کبھی یمن میں، تارتن بالحجاز، کبھی حجاز میں، تارتن بالعراق، کبھی عراق میں، تارتن بالشام، کبھی شام میں، اولئک نقلۃ الحدیث، یہ ہیں حدیث کے لینے والے، نقل کرنے والے۔